ریا جو ہے وہ کبیر کے گھر آ کر چھپ جاتی ہے، اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا مجھے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے۔ ریا کی بات سن کر کبیر کی ماں جو ہے مہبینہ، وہ تو اتنی زیادہ حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ میرا بیٹا تمہیں کڈنیپ کیسے کر سکتا ہے، وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ ریا جو ہے وہ اپنی صفائی کو ثابت کرنے کے لیے کبیر پر جھوٹا الزام لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی نے مجھے اپنے ساتھ گھنڈے لے کر آیا تھا، کڈنیپ کرنے کی کوشش کی، میری عزت پر ہاتھ ڈالا، یہ وہ۔ ریا کی باتیں سن کر اب مبین اور مہبینہ جو ہیں دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر یہ بات کس طرح سے کر رہی ہے۔ اب جو کبیر ہے وہ کتنا ہی گھٹیا حرکتیں کیوں نہ کرے، کتنی ہی چالیں کیوں نہ چلے، کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور پھر اپنے چچا کی بیٹی پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ریا نے تو سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کبیر نے کی۔ اب کبیر جو ہے وہ ریا سے محبت تو کر بیٹھا ہے، اب وہ اپنی محبت کی سزا بھی بھگتے گا۔ وہ سب کے سامنے مان جاتا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ پولیس والے آتے ہیں اور سکندر پولیس والوں کے ساتھ مل کر کبیر کو اریسٹ کرواتا ہے۔ پولیس والے کبیر کو لے جاتے ہیں اور ریا جو ہے وہ گھر جا کر اپنی دوست کشف سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کہ کبیر نے تو وہ گھنڈے نہیں بھجوائے تھے، میں نے اس پر الزام لگایا، وہ منع بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے سارا کا سارا الزام اپنے سر پر لے لیا۔ وہاں پر کشف اس کو کہتی ہے کہ تم دیکھو کس طرح سے اس نے تمہاری محبت میں خود کو برباد کر دیا، جیل چلا گیا، اب پتہ نہیں تمہارا بھائی سکندر اس کو کتنی سزا دے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن تم نے بھی تو کسی چیز کا خیال نہیں کیا، تم نے بھی تو اس کو موت کے گھاٹ اتارنے میں 1 منٹ نہیں لگایا، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ تمہارے بچپن کا منگیتر رہ چکا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اب بھلے ہی نام میرا استعمال کرتا ہے لیکن چہرہ اس کی نظروں میں تمہارا ہی ہوتا ہے۔ ریا جب اپنی دوست کی یہ بات سنتی ہے تو چونک اٹھتی ہے، کہتی ہے اپنی دوست سے کہ ہاں ٹھیک کیا ہے میں نے جو بھی کیا ہے، اب میں اس کو بتاؤں گی کہ کسی لڑکی کے ساتھ محبت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ریا کی بہن جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اس سے ملی ہو، تو وہ صاف مکر جاتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کشف پھر ریا سے کہتی ہے کہ تم اپنی بہن جیسی حرکتیں نہ کرو، تمہاری بہن آج جس انجام کو پہنچی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ کل کل کو تمہارا بھی یہی حال ہو، تم برائے مہربانی اپنے رویے کو تبدیل کرو اور جل کر گواہی دو کہ کبیر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ریا جو ہے وہ صاف مکر جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں تو قطعاً نہیں جاؤں گی گواہی دینے، اور نہ ہی میں اپنا کیس واپس لوں گی، کیونکہ کشف بھی یہ بات جانتی ہے کہ شادی میں جو بھی آئے تھے اس کو کڈنیپ کرنے، وہ کبیر کے ساتھ نہیں آئے تھے، الٹا کبیر نے اس کی حمایت کی تھی، ان لوگوں سے لڑائی کی تھی، ان لوگوں کے خلاف جا کر اس نے کبیر نے اس کی جان بچائی، اس کو وہاں سے صحیح سلامت اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے کر آیا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ گنڈے جس نے بھیجے تھے وہ کون تھا، وہ سکندر کا دوست تھا۔ جی ہاں، سکندر کے دوست نے ہی ریا کو کڈنیپ کرنے کے لیے کڈنیپرز بھیجے، وہ ان لوگوں سے اپنی جانوں کا، اپنے بابا کی جانوں کا، اپنے بھائی کی جان کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پھر کشف جو ہے وہ ریا کے ضمیر کو اتنا جھنجھوڑتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ جاؤ جا کر اس کو نکلواؤ، جا کر اس سے معافی مانگو تاکہ تمہارے ضمیر کو بھی اطمینان ہو، تمہیں بھی سکون ملے۔ ریا جو ہے وہ کبیر کے گھر آ کر چھپ جاتی ہے، اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا مجھے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے۔ ریا کی بات سن کر کبیر کی ماں جو ہے مہبینہ، وہ تو اتنی زیادہ حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ میرا بیٹا تمہیں کڈنیپ کیسے کر سکتا ہے، وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ ریا جو ہے وہ اپنی صفائی کو ثابت کرنے کے لیے کبیر پر جھوٹا الزام لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی نے مجھے اپنے ساتھ گھنڈے لے کر آیا تھا، کڈنیپ کرنے کی کوشش کی، میری عزت پر ہاتھ ڈالا، یہ وہ۔ ریا کی باتیں سن کر اب مبین اور مہبینہ جو ہیں دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر یہ بات کس طرح سے کر رہی ہے۔ اب جو کبیر ہے وہ کتنا ہی گھٹیا حرکتیں کیوں نہ کرے، کتنی ہی چالیں کیوں نہ چلے، کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور پھر اپنے چچا کی بیٹی پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ریا نے تو سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کبیر نے کی۔ اب کبیر جو ہے وہ ریا سے محبت تو کر بیٹھا ہے، اب وہ اپنی محبت کی سزا بھی بھگتے گا۔ وہ سب کے سامنے مان جاتا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ پولیس والے آتے ہیں اور سکندر پولیس والوں کے ساتھ مل کر کبیر کو اریسٹ کرواتا ہے۔
پولیس والے کبیر کو لے جاتے ہیں اور ریا جو ہے وہ گھر جا کر اپنی دوست کشف سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کہ کبیر نے تو وہ گنڈے نہیں بھجوائے تھے، میں نے اس پر الزام لگایا، وہ منع بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے سارا کا سارا الزام اپنے سر پر لے لیا۔ وہاں پر کشف اس کو کہتی ہے کہ تم دیکھو کس طرح سے اس نے تمہاری محبت میں خود کو برباد کر دیا، جیل چلا گیا، اب پتہ نہیں تمہارا بھائی سکندر اس کو کتنی سزا دے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن تم نے بھی تو کسی چیز کا خیال نہیں کیا، تم نے بھی تو اس کو موت کے گھاٹ اتارنے میں 1 منٹ نہیں لگایا، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ تمہارے بچپن کا منگیتر رہ چکا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اب بھلے ہی نام میرا استعمال کرتا ہے لیکن چہرہ اس کی نظروں میں تمہارا ہی ہوتا ہے۔ ریا جب اپنی دوست کی یہ بات سنتی ہے تو چونک اٹھتی ہے، کہتی ہے اپنی دوست سے کہ ہاں ٹھیک کیا ہے میں نے جو بھی کیا ہے، اب میں اس کو بتاؤں گی کہ کسی لڑکی کے ساتھ محبت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ریا کی بہن جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اس سے ملی ہو، تو وہ صاف مکر جاتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کشف پھر ریا سے کہتی ہے کہ تم اپنی بہن جیسی حرکتیں نہ کرو، تمہاری بہن آج جس انجام کو پہنچی ہوئی ہے میں نہیں چاہتی کہ کل کل کو تمہارا بھی یہی حال ہو، تم برائے مہربانی اپنے رویے کو تبدیل کرو اور جل کر گواہی دو کہ کبیر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ریا جو ہے وہ صاف مکر جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں تو قطعاً نہیں جاؤں گی گواہی دینے اور نہ ہی میں اپنا کیس واپس لوں گی، کیونکہ کشف بھی یہ بات جانتی ہے کہ شادی میں جو بھی آئے تھے اس کو کڈنیپ کرنے وہ کبیر کے ساتھ نہیں آئے تھے، الٹا کبیر نے اس کی حمایت کی تھی، ان لوگوں سے لڑائی کی تھی، ان لوگوں کے خلاف جا کر اس نے کبیر نے اس کی جان بچائی، اس کو وہاں سے صحیح سلامت اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے کر آیا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ گنڈے جس نے بھیجے تھے وہ کون تھا، وہ سکندر کا دوست تھا۔ جی ہاں، سکندر کے دوست نے ہی ریا کو کڈنیپ کرنے کے لیے کڈنیپرز بھیجے، وہ ان لوگوں سے اپنی جانوں کا، اپنے بابا کی جانوں کا، اپنے بھائی کی جان کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پھر کشف جو ہے وہ ریا کے ضمیر کو اتنا جھنجھوڑتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ جاؤ جا کر اس کو نکلواؤ، جا کر اس سے معافی مانگو تاکہ تمہارے ضمیر کو بھی اطمینان ہو، تمہیں بھی سکون ملے۔